بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو تاکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ کو نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ جو لوگ کھانے کے دوران زیادہ پانی پیتے ہیں ان کا پیٹ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھتی۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ میتھی دانہ کھانے سے بند ہیض کھل کر آتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ دبلا پتلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لو۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ پہلی دفعہ نئے کپڑے دھوتے ہوئے اگر کپڑوں کا رنگ نکل جائے تو پانی میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں، کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا۔ اگر روزانہ دوپہر کو پیاز کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ، سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ جمعے کو صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ختم ہوتی ہے اور سینے کی جلن بھی ختم ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہے وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اس کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جگر کے مریض میں مبتلا ہے تو سیب کھایا کریں۔ جس گھر کے واش روم گندے ہوتے ہیں اس گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھائیں۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ صبح اٹھتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیا کرو اور صدقہ دیا کرو۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال
روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ کشمیری چائے بغیر چینی کے پینے سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ کمزور ہوں انہیں صبح نہار منہ چینی کے بغیر دہی کھلائیں۔ جن لوگوں کو شوگر بہت زیادہ تیز ہو جائے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں، کیونکہ پھلوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے شوگر بڑھ جاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر سر کی جلد کی مالش کرو، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلو، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پئیں، زیادہ نہانے سے بیماری نہیں ہوتی، پیشاب روکنے سے لقوے کا خطرہ ہوتا ہے اور مثانے میں جلن ہوتی ہے۔ الٹیاں، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کریں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں چند کھجوریں ڈال کر پیو، پاؤں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ استعمال کیجیے، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے استعمال سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ جس گھر سے جانوروں اور پرندوں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں کبھی خارش کی بیماری نہیں آتی،
جامن کے پتے چبانے سے کبھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ نہار منہ کشمش کھایا کرو، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ روزانہ لیموں پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز سلاد کے ساتھ کھا لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اسپاگول کھایا کریں، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گنے کا رس پی لینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نیم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صبح نہار منہ چینی استعمال کریں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے گھیرے جا سکتے ہیں۔ اگر ہاتھوں اور پیروں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر کسی ٹیک کے بیٹھا کرو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ ہوں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا رہے گا۔ پودینے کے استعمال سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، اس سے نیند نارمل آئے گی۔ میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ اگر کسی کپڑے پر ہلدی کے داغ لگ جائیں تو اس کو اتارنے کے لیے
ادرک کا رس داغوں پر مسل دیں، داغ دبے آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت صفائی ہو جائے، ایسے گھر میں رشتے بہت جلدی آتے ہیں اور رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹو تو تیل لگائیں، اس سے آپ کو درجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہار منہ، نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، اس کے استعمال سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہو تو چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ معدہ فٹ رہے گا، اس سے پیٹ بھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں، دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے آیت الکرسی لکھ کر رکھ لو، جلدی دولت مند ہو جاؤ گے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ جو عورت حاملہ ہے وہ ناریل کا پانی پیا کرے، اس سے بچہ بہت ہی خوبصورت اور گورا پیدا ہوگا۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو، پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے موٹاپا، قبض اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اسپاغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بالکل صحت مند ہونے کے بعد اچانک کمزور ہو جائیں تو آپ اس کے لیے صبح نہار منہ کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا اور اس سے قد بھی لمبا ہوگا۔ پیاری ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی اور کل کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔